خواتین و حضرات، گوجرانوالہ لٹری فورم کی طرف سے میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ انسان کو شروع سے ہی چیزوں کو جاننا، ان کو سمجھنا اور ان پر عبور پانا، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مصائب ہیں، انسان کو شروع سے یہ اس کی یہ فطرت رہی ہے، اس کے اندر ایک قدرتی سا یہ تجسس ہے کہ وہ ہر چیز کو جانے۔ اس کو اس جاننے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے، اور علم کے بہت سارے ذرائع ہیں جن میں کتابیں ہیں، اور کتابیں ہمیں لائبریریوں میں بھی ملتی ہیں۔ یہاں پر گوجرانوالہ میں ایک وقت تھا کہ لائبریریز کافی تھیں۔ ایک کالج روڈ پر ایک لائبریری تھی خواجہ انور صاحب کی، جس کا نام تعلیمی لائبریری تھا۔ پھر شمع ادب لائبریری تھی اردو بازار میں۔ اسی طرح ہی ایک عظیم اشرف کی لائبریری تھی اے ڈی ماڈل اسکول کے سامنے، اور ایک ایسی لائبریری سیٹلی ٹاؤن میں تھی۔ یہ وہ لائبریریز تھیں جہاں کتابیں کافی تعداد میں تھیں، اور یہ لوگوں کو کرائے پر پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی۔ ایک لائبریری پرانی سبزی منڈی جو کہ ابھی وہاں سے گوجرانوالہ کے عین جو شہر کے بیچ میں ہوتی تھی، وسط میں ہوتی تھی، وہ بھی وہاں سے منتقل ہو کر شہر سے باہر چلی گئی ہے۔ اور وہ غلام عباس کے افسانے والی بات ہے کہ ابھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس منڈی کو وہاں سے بھی شفٹ کر دیا جائے۔ تو خیر، اس کے پاس ایک پرانی سبزی منڈی کے پاس ایک لائبریری ہوتی تھی جو کہ میونسپل لائبریری تھی۔ وہاں پر اخباریں رکھی جاتی تھیں اور چند ایک کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ اسلامیہ کالج کی ایک بھرپور لائبریری تھی جہاں پر بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ سن 55 یا 56 میں گورنمنٹ کالج بنا گوجرانوالہ میں لڑکوں کا، ان کی ایک لائبریری تھی کالج کی۔ پھر لڑکیوں کا ایک کالج تھا، وہاں پر لائبریری تھی۔ چنانچہ یہ جگہیں تھیں جہاں پر کتب بینی کے مواقع میسر تھے۔ گوجرانوالہ میں شیراں والا باغ ہے، وہاں بھی ایک لائبریری تھی۔ یہ بڑا تاریخی باغ ہے شیراں والا، اس کے بارے میں کسی بعد کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ وہاں پر ایک میونسپل کمیٹی کی لائبریری تھی، تب گوجرانوالہ میونسپل کارپوریشن نہیں تھا، کمیٹی تھا۔ اس میں پھر اس لائبریری کی کتابوں کو ری انفورس کیا گیا۔ شیخ دین محمد صاحب ایک جج تھے، ان کی بہت بڑی لائبریری تھی۔ وہ پھر وہاں سے جب کچھ انہوں نے ڈونیٹ کی تھی، کچھ ویسے ان کی فیملی نے وہ کتابیں تمام کی تمام اس لائبریری کو منتقل کر دی، اور اس کا نام شیخ دین محمد لائبریری پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور لائبریری ہے جس کا نام جناح لائبریری۔ اچھا، چلیں جناح لائبریری پر بات کرنے سے پہلے میں نے جو 3 لائبریریز بتائیں، تعلیمی لائبریری، شمع ادب لائبریری اور عظیم اشرف لائبریری، اس کے علاوہ مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ جب بھابڑے والے بازار میں رہتے تھے تو تقریباً ہر گلی میں ایک لائبریری ہوتی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جہاں پر کوئی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ان کے آگے ایک رجسٹر ہوتا تھا، اور وہ ایک آنا پر روز کی کتاب دیتے تھے۔ انہیں آنا لائبریری کہا جاتا تھا۔ دراصل وہ جو آنا لائبریریز تھیں، انہوں نے گلیوں میں بچوں میں، نوجوانوں میں پڑھنے کا ایک شوق زندہ رکھا ہوا تھا۔ اور میں خود انہی آنا لائبریریوں سے روزانہ ایک کتاب لینی، اس کو ختم کرنا اور لینی۔ ایک وقت یہ آیا کہ ارد گرد کی میں نے تمام لائبریریاں پڑھ ماری۔
اس وقت کی ایک کتاب 1967 کی میرے پاس آج بھی پڑی ہوئی ہے، عزیز احمد کا ناول شبنم۔ وہ ناول مجھے مجھے اس کے بعد پرنٹڈ فارم میں چھپا ہوا علیحدہ ناول مجھے نہیں ملا۔ میں نے ایک پبلشر صاحب سے بات کی کہ آپ اس ناول کو چھاپیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس ناول کو کمپوز کروایا۔ میں نے ایک دفعہ خود، دوسری مرتبہ کسی اور سے اس کی پروف ریڈنگ کروائی، اور وہ تیار ہو گئے چھاپنے کو۔ انہوں نے وہ خود شاید اتنے ادب کے بارے میں باخبر نہیں تھے، حالانکہ وہ ایک بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے، ان کا کافی بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ عزیز احمد کا ناول مشہور ہی نہیں ہے، اسے چھوڑیں چھپوانے کو۔ وہ مجھے پھر آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مطابق شبنم عزیز احمد کا جو 2 اچھے ناول ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو وہاں سے ان لائبریریز میں کتابیں تھیں، لوگ پڑھتے تھے، اور ابھی وہ بھی نہیں رہی۔ اب ہم واپس آتے ہیں جناح لائبریری کی طرف۔ یہ ایک بڑی لائبریری تھی، کتابوں سے یہ بھری ہوئی تھی۔ میرا خود وہاں پر کئی سال میں جاتا رہا۔ چند ماہ ہوئے، پھر میرا وہاں جانا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کم ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ تو کچھ عرصہ ہوا کہ میں اس میں لائبریری میں گیا، چند مہینے کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا رسالہ جو ہے ادراک میں وہاں بھی دیا کروں۔ میں 2 یا 3 رسالے لے کر گیا، تو جو مینجمنٹ تھی لائبریری کی وہ تھوڑا سا مجھے جھجکتے ہوئے نظر آئی رسالہ لیتے ہوئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں کہوں جی یہ لے لیں، وہ لائبریرین آواز لگائیں اور فلاں ادھر آؤ۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا موبائل لے کر اس میں وہ مصروف۔ میں نے پھر 2-3 منٹ بعد کہا کہ میں نے کہا کہ میں یہ آپ کو رسالے دینے آیا ہوں۔ ہاں سر ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر آواز لگائی، وہ پھر آدمی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا مجھے سیدھی بات بتائیں، یہ آپ نے پکوڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر لائبریرین ہیں؟ سر کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا میں آپ کو رسالے دے رہا ہوں، میں یہاں شہر کا ایک آدمی ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میری یہاں پر 8-10 کتابیں بھی پڑھی ہوئی، میں نے دین کی اگر کسی اور طرف نہیں نکل گئی، اور میں آپ کو یہ رسالے دے رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ پھر فٹافٹ حرکت شروع ہوئی اور وہ رسالے لیے گئے، میرا شکریہ ادا کیا گیا، مجھے چائے بھی پیشکش کی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں انسسٹ نہ کرتا، میں اگر زور نہ دیتا، تو انہوں نے وہ تکلیف نہیں کرنی تھی کہ وہ مجھ سے رسالے لے لیں، کیونکہ ان رسالوں کی کہیں پر انہوں نے انٹری کرنی تھی، انہوں نے نیو ارائیولز پر جا کر رکھنا تھا، کچھ کرنا تھا، اور اس سے میرے خیال میں ان کا جو موبائل کے ساتھ ان کا جو جہاں بیٹھا تھا وہ موبائل لے کر بیٹھا تھا، وہ سلسلہ ختم ہونا تھا۔ اچھا، جناح لائبریری جب میں نے گیا، میں نے چکر لگایا، تو مجھے وہ شیلف جو کتابوں سے بھرے ہوتے تھے وہ مجھے آدھے سے زیادہ خالی نظر آئے۔ یہاں پر 2 بھائی لائبریرینز ہوا کرتے تھے، ملک تھے، میں انہیں کہا کرتا تھا بڑا ملک چھوٹا ملک۔ بڑے ملک صاحب جب گئے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں پر لگوا گئے، پھر وہ لگ گئے۔ تو مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، مجھے یاد نہیں کہ یوجین اونیل کے ڈرامے تھے یا کسی اور کے ڈرامے، وہ انگلش لٹریچر کے سیکشن میں پڑھی ہوئی تھی۔ سو میں نے سوچا میں اگلی بار آؤں گا تو میں یہ کتاب لے جاؤں گا۔ اگلی بار میں آیا، وہ جو کتاب تھی وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے ملک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ مجھے کتاب چاہیے، کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی وہ کوئی ہمارے سرکاری افسر ہیں گورنمنٹ کے، وہ لے گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آئے تو میں پھر لے لوں گا۔ میں کچھ دنوں کے بعد پھر گیا، پھر کتاب نہیں آئی۔ میں کچھ دنوں کے بعد پھر گیا، وہ پھر کتاب نہیں آئی۔ میں نے کہا ملک صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے سر کیا بتاؤں جی، ان کی یہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے اور وہ کتاب جاتے ہوئے لے گئے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہت ساری کتابیں
اسی طرح غائب ہو گئی، یا تو ممبرس لے جاتے ہیں اور یا سرکاری آفسرز۔ خیر میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اگر کتابوں کی چوری ہو رہی ہے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ کی لائبریری خالی ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ لائبریری کی جو کتابیں تھیں وہ کدھر گئیں، ان میں پکوڑے بکے، وہ افسرز لے گئے، واللہ اعلم، میں کسی پر الزام نہیں دیتا ہوں، لیکن لائبریری، جناح لائبریری، جس میں جو کہ کبھی بھری ہوتی تھی، ابھی وہ آلموسٹ خالی ہے، بس بلڈنگ ہے، شیلفز ہیں اور بس۔ تو یہ ہو گیا ہے حال جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آدمی کو، انسان کو تجسس ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے یہاں گجرانوالہ نے اتنے لکھنے والے پیدا کیے ہیں جن کی تعداد کم از کم، میں تو آپ کو گنوانے لگوں تو مجھے شاید 2 ویڈیوز بنانی پڑیں، اور بعض لوگ اسے بغداد جدید بھی کہتے ہیں گجرانوالہ کو۔ بغداد جدید کی یہ حالت ہے کہ یہاں پر کوئی بھی لائبریری ایسی نہیں جہاں آپ جو کتاب چاہیں آپ لے سکیں، اور یہ پرانا شہر ہے، اسلامیہ کالج ایک کافی پرانا کالج ہے، گورنمنٹ کالج سیکرے ٹاؤن والا یا لڑکیوں کا، یہ بھی ابھی پرانے ہو گئے ہیں، اور یہاں کتابوں کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہے، اسی طرح جناح لائبریری کا ہے۔ سو میں خواتین حضرات جو آپ سن رہے ہیں اور آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں تو مہربانی کریں، اس میرے جو ریکویسٹ ہے، میری جو درخواست ہے، اس پر غور کریں اور یہاں کی لائبریری کو ہم سب مل کر سنبھالیں۔ اگر میں بھی یہ آپ کے سامنے یہاں وعدہ کر رہا ہوں کہ جتنی کتابیں میرے پاس ہیں وہ ایک کاپی میں 2-4 دنوں کے اندر میں اس لائبریری میں پہنچاؤں گا۔ اگر گجرانوالہ کے خواتین حضرات آپ کے پاس ایسی کتابیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لائبریریوں میں وہ ان کی ایک اور کاپی موجود ہے، وہ آپ یہاں پر پہنچائیں۔ اس کے علاوہ کچھ ذاتی بھی لوگوں کی لائبریریز تھیں، جس طرح علامہ یعقوب انور صاحب کی تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارشد میر صاحب کی لائبریری کافی بڑی تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے اپنا مظفر سید صاحب کا نہیں پتہ، نیچرلی وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو ان کی لائبریری جہاں مستقل رہائش تھی وہاں ہوگی۔ پھر میرے دوست اسلم سراج الدین صاحب کی کافی بڑی لائبریری تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا پیچھے ان کے بھائی ہیں، وہ ان کتابوں کو دیمک لگ رہی ہے یا موجود ہیں۔ پھر محمود احمد قاضی صاحب کی لائبریری ذاتی ہے، بڑی لائبریری ہے، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، انصر علی انصر صاحب ہیں، ان کے پاس چند 100 کتابیں ہیں، اور بھی لوگوں کے پاس ہوں گی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں کہا کرتا ہوں، میرے ایک عزیز ہیں، میں ان کے گھر گیا تو میں نے ارد گرد دیکھا اور وہ پڑے ہوئے ہیں میاں بیوی۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی کوئی کتاب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کہنے لگے نہیں جی کتاب تو کوئی نہیں ہے، ہم ایسے مانگ کر لے آتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی لائبریری نہیں گھر میں؟ نے کہا جی کوئی لائبریری نہیں۔ میں نے کہا لعنت ہے آپ لوگوں کو۔ میں نے کہا وہ گھر جس میں لائبریری نہیں ہے وہ گھر جاہلوں کا گھر ہے۔ سو خواتین و حضرات، گھر میں اپنی اپنی لائبریری اگر آپ بڑی نہیں بنا سکتے تو چھوٹی بنائیں، 10 کتابوں کا ہی شیلف ہو، لیکن آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور خواتین و حضرات اگلی ویڈیو تک آپ سلامت رہیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔